تیسرا سوال یہ ہے، کیا تصوف اور خانقاہی نظام ایک مملکت پر لاگو ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، یا کیا صوفیاء نے ایک مملکت کو یہ نظام چلانے کے لیے پیش کیا یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تصوف جو ہے بنیادی طور پہ یہ نظام العمل یا نظام زندگی نہیں ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ میں بارہا اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں کہ جو اسلام ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قانون ظاہری اور تزکیہ نفس۔ ایک وہ آپ کے باطن کو ایڈریس کرتا ہے اور ایک وہ آپ کے ظاہر کو ایڈریس کرتا ہے۔ جب وہ آپ کے ظاہر کو زیر بحث لاتا ہے تو اس قانون کو فقہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ لوگوں نے ملنا برتنا کس طرح ہے، آپ نے وراثت کس طرح تقسیم کرنی ہے، آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں، یہ جتنے بھی مباحث ہیں ان سب کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔ اچھا پھر مثلا آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا وضو ہونا چاہیے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ اور آپ کا دل رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ آپ جب حج کرنے کے لیے جائیں تو احرام باندھیں اور سارا جتنے بھی ارکان ہیں حج کے وہ ادا کریں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب آپ حج کرنے جائیں اور واپس آئیں تو بچے کی طرح معصوم ہو جائیں، یہ تصوف کا مسئلہ ہے، آپ کی اصلاح نفس ہو جائے۔ تو دراصل مملکت چلانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، فقہ ظاہری بھی فقہ باطنی بھی۔ ظاہر کے امور جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے وہ فقہ ظاہری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور فرد کی اصلاح اور فرد کا جو تزکیہ ہے وہ تصوف کے ساتھ یعنی فقہ باطنی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہوا یہ ہے، جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ جب سیاست کو شریعت سے یا دین سے الگ کر دیا جائے تو پھر چنگیزی رہ جاتی ہے، وہ دراصل وہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تصوف اور فقہ کے درمیان میں اختلاف بھی نہیں تھا، تضاد بھی نہیں تھا۔ سید علی حجویری علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے کشف المحجوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں تصوف کی حقیقت موجود تھی، یہ نام موجود نہیں تھا۔ آج یہ نام موجود ہے، حقیقت موجود نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو صحابہ تھے، اہل البیت تھے، تابعین تھے، ائمہ متقدمین تھے، وہ صوفی تھے، چاہے وہ کہلواتے نہیں تھے۔ آج لوگ صوفی کہلواتے ہیں لیکن اندر کچھ نہیں۔ تو بنیادی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی یا آپ کا طرز حکومت تھا، اس میں دونوں چیزیں موجود تھیں، فقہ ظاہری بھی فقہ باطنی بھی، یعنی اس میں معاشرے کی اصلاح کے پہلو بھی موجود تھے اور فرد کی اصلاح کے پہلو بھی موجود تھے۔ اکیلے تصوف کو نافذ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا کہ جس طرح نہ آپ کے لیے پانی کافی ہے پیٹ بھرنے کے حوالہ سے اور نہ صرف روٹی کافی ہے۔ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ پانی بھی پیتے ہیں، دونوں کی آپ کو احتیاج ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز کفایت نہیں کر سکتی، کیونکہ تصوف جو ہے اس کا فقہ ظاہری کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا معاشرے کے جو قوانین ہیں ان کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں ہے۔ ایک حوالے سے بن جاتا ہے کہ اصلاح نفس تزکیہ، لیکن بنیادی طور پہ شریعت جو ہے وہ ایک قانون ہے، ایک راستہ ہے، طریقت اس کے اوپر چلنا ہے، حقیقت اس کے حقائق سے آگاہی ہے، اس کی حکمت سے، اور معرفت اس کا نتیجہ ہے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو تصوف ہے بنیادی طور پہ یہ اعمال کے اندر حسن اخلاص پیدا کرنے کا نام ہے، اخلاص فی العمل کا نام تصوف ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو رسومات ہیں وہ تصوف نہیں ہے، وہ تصوف کے نام پہ ایک بیان کردہ لوگوں کا اپنا چھوڑا ہوا شوشہ ہے۔